रिजल्ट तो सामने आ गया है, अभी यही बाकी है पता लगना कि कितने मार्जिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। फिर आपको याद दिलाते रहें कि 144 साल के बाद, नियरली अ सेंचुरी एंड अ हाफ के बाद ऐसा हुआ अमेरिका में कि एक हारे हुए प्रेसिडेंट वापस जीत कर आए हैं। ये एक हारे हुए प्रेसिडेंट ही नहीं थे, इनके खिलाफ केसेस थे, इन पर एक अटेम्प्ट हुआ था, इनका असैसिनेशन अटेम्प्ट, और इनके खिलाफ अभी 34 केसेस हैं। आप सुन रहे थे, अभी सेनेटर मुशाहिद हुसैन बता रहे थे, और ये कहा जा रहा था, पूरी जो डिस्कशन थी हम देख रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया में अमेरिका में, वो यही थी कि ये मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया में कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अमेरिका के लिए, ही विल प्रूव प्रॉब्लमेटिक, कि ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होंगे, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स होंगे, और ये कहा जा रहा था कि ये एक इलीट प्रेसिडेंट है। लेकिन हमने ये देखा कि अब तक जो फिगर्स सामने आए हैं, जो रिसर्चर्स बता रहे हैं इनके मेजर न्यूज़ नेटवर्क्स पे, अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क्स पे, वो कह रहे हैं कि जी इनको जो वोट देने वाले हैं उसमें जो ब्लैक्स हैं वो हैं, जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं वो हैं, जो लाटिनोज हैं वो हैं, और ये ख़वातीन हैं वो हैं। और ये जो वोट्स हैं उनको 2016 में जो वोट्स मिले थे जब ये जीते थे पिछली मर्तबा, उससे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, और यकीनन जो बाइडन को वोट्स मिले थे उससे ज़्यादा मिले हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प फिनोमेना है नाज़रीन। और सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि जो वहाँ की इकॉनमी है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो इन्फ्लेशन का मामला था, और बार बार जो हमने देखा लोग कह रहे थे चैनल्स पे आके, वो ये कह रहे थे कि जी हालात ऐसे हैं कि चाहे डेमोक्रेट्स हैं चाहे रिपब्लिकन्स हैं, उनका रोना यही था कि ग्रोसरी महंगी हो गई है, रेंट्स महंगे हो गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हम देख रहे हैं कि जब रिजल्ट आया है तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का भी रिस्पांस आया है, उन्होंने मुबारक दी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी, जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से एक रिस्पांस आ गया उनकी लीडरशिप की तरफ से। और हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर एम्बेसडर टू द US, और मिनिस्टर भी रह चुकी हैं मुतअद्दिद काबीना में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर इनकी बड़ी गहरी नज़र भी है, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे भी। वेलकम टू द शो सेनेटर शहरी रहमान। ये बताइएगा कि योर इनिशियल रिस्पांस, दिस इज मोर देन एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ट्रम्प। जी बिल्कुल, आपको याद है कल हम कहीं मिले थे तो वहाँ भी ये डिस्कशन हो रहा था, और आपने जरूर मुझे पेशन गोई तो की थी कि ये जीत रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को ये ख्याल नहीं था कि ये इतना इनका 2077 का इलेक्ट्रल वोट आएगा। तो बड़ी तादाद में जीते हैं, और मैं समझती हूँ इनके जो दूसरे हाउसेस भी हैं, सेनेट भी इन्होंने शायद स्वीप की है, और दूसरे हाउस में भी इनकी अब बरतरफी होने वाली है। तो ये बड़े सालों के बाद एक पार्टी कंट्रोल करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और एक साइजेबल मेजॉरिटी को कांग्रेस के हाउसेस में भी। अब फाइनल नंबर्स आएंगे तो फिर ये बात कंप्लीट होगी, लेकिन ये ऑलरेडी इनके नंबर्स तो आ रहे हैं वहाँ। तो ये बिल्कुल जैसे आपने कहा सी चेंज होगा, और इतने सालों के बाद हार के आए, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि जी इन्होंने अमेरिका ने पिछले अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, और क्योंकि कामला हारिस उस बैगेज के साथ आई थी, उसको मुस्तरद किया है, उनकी पॉलिसीज को मुस्तरद किया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इकोनॉमी का इसमें बहुत बड़ा हमेशा होता है, अमेरिका का इलेक्शन इज यूजुअली अबाउट इकोनॉमी, और इकोनॉमी का हाथ था, और जाहिर है जॉब क्रिएशन और अफरात-ए-ज़र भी वहाँ डे टू डे लोगों की जिंदगी में बहुत मुतासर होती है, हेल्थ केयर का इशूज रहते हैं, और इन्होंने बॉर्डर को बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ था। जो लगता है अमेरिका अब जिस बुनियाद पर अमेरिका बना था, यानी इमिग्रेशन, फ्री इमिग्रेशन, द लैंड ऑफ द फ्री, तो वो ये तब्दील करने आए हैं, और बार बार कह भी रहे हैं कि मैं अमेरिका को अंदर से जो खोखला हो गया था उसे फिर से बनाऊंगा, और एक सुनहरी
دور ہوگا امریکہ، گولڈن ایج آف امریکہ کی بات کر رہے ہیں، تو مبارکباد تو ہم سب ضرور دیں گے، کیونکہ ریاستی ہمارے رشتے ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کے ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو انہوں نے بہت اہم ایک بات کی ہے میری نظر میں، وہ کہ میں ساری جنگیں ختم کروں گا. تو آئی تھنک ساری ہم سب کی توجہ اس پر مبذول ہو گئی ہے کہ جی جب وہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف یورپ اور یوکرین کی بات انشاءاللہ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن مشرق وسطیٰ کو جو اسرائیل کی بربریت اور نسل کشی نے لپیٹ میں لے لیا ہے، کچھ اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی، تو کیا وہ اس پر بھی ایک حتمی سیز فائر اور خاتمے کی طرف جائیں گے، کوئی امن کی پیش رفت کریں گے اور دو ریاستی حل کی طرف جائیں گے؟ تو یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں. کس طرح وہ یہ جنگیں ختم کریں گے، وہ پالیسی انہوں نے کوئی اس میں ابھی فلیش نہیں ڈالا ہے اسٹیٹمنٹ پر. تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے روابط کس طرح آگے بڑھتے ہیں. جی شہری اس پہ آتے ہیں پاکستان پہ، بٹ یہ جو آپ نے گلوبل بات کی یہ اہم بات ہے، اور جو چائنا کا آپ کے ساتھ شیئر کریں جو رسپانس، آئی ایم شیور یو سین اٹ آلریڈی، انہوں نے تو فوراً ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے چائنیز نے کہ ہم وی ول کنٹینیو ٹو اپروچ اینڈ ہینڈل چائنا یو ایس ریلیشنز بیسڈ آن پرنسپلز آف میوچل رسپیکٹ، پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ ون ون کوآپریشن. اور انہوں نے یہی پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے، اور رشیا کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی رسپانس آیا ہے. تو یہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ چائنا اور جو امریکہ کا ایک کمپٹیشن بھی ہے اور کوآپریشن بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، کو ایگزسٹنس بھی ہے، اس کو آپ کوئی تبدیلی اس میں دیکھیں گی یا یو تھنک اٹ ول بی بیسکلی مور آف دا سیم؟ آئی تھنک یہ بڑا اہم سوال ہے اور جوری بالکل اس پر اسٹل آؤٹ، لیکن جو دونوں ممالک نے جس طرح ان کو مبارکبادی دی ہے وہ نہ صرف منطقی ہے مگر میچور بھی ہے. دیکھیے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کوئی اس کو لوڈ نہیں کر رہے ہیں اپنی، مطلب اس پر کوئی برڈن نہیں ڈال رہے ہیں اپنی کسی بھی تنازع کا، اور کوئی توقع بھی نہیں کی ہے سوائے ایک اچھا سافٹ میسج گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس کو آگے لیتے ہوئے اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں تو اس کو ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر وہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو دو چیزیں دی. ایک تو وہ میری نظر میں وہ انڈو پیسفک پالیسی جو بنی ہے امریکہ کی، ایشیا پیسفک سے ہوتے ہوتے وہ انڈو پیسفک ہو گئی، یعنی کہ اس کا محور ہندوستان ہے، ہندوستان کی ریاست ہے، اور وہ ظاہر ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ایشیا پیسفک نہیں رہے گا وہ. تو میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی خاص پیش رفت اس میں ہوگی، کیونکہ یہ تو ان کی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے. آئی بی ویری سرپرائز پلیزنٹلی اگر آتی ہے تبدیلی تو. اچھا پاکستان پہ آئیں ذرا، جو آپ بات کری تھی پاکستان کی کہ لیٹس سی واٹ شوڈ پاکستان ڈو، اس وقت آپ کیا کہیں گی کہ بھئی کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی میں اس میں ایک چیز اور اگر آپ اجازت دیں کہنا چاہتی ہوں کہ بغیر جو پاکستان کو بھی بہت متاثر کرتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ ایسے فیوچر میں کی بات کرتے ہیں. میری نظر میں یہ ہمارے ابھی اور اس وقت کا معاملہ ہے، حال کا معاملہ ہے، وہ کلائمیٹ چینج ہے. جی ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی ایڈمنسٹریشن نے امریکہ کو پورے نیگوسیشن سے نکال دیا تھا کیوٹو پروٹوکول سے، آپ کو یاد ہوگا، اور ایک بڑا دھچکا پڑا تھا ملٹی لیٹرلزم کو، اور عالمی سطح پر یہ یو این سیکرٹری جنرل نے ابھی کہا کہ امریکہ نکلے گا کلائمیٹ نیگوسیشن سے، جو حال میں 11 تاریخ کو باکو میں ہونے لگے ہیں. جی تو پھر ان کا تو ایک بازو کٹ جائے گا، اور میں سمجھتی ہوں یہ بالکل ایسے ہی صحیح بات ہے. تو بڑی دلچسپی ہوگی اس بات میں کہ یہ اب شاید اس میں کیا ان کا وہ رویہ ہوگا، ابھی تک انہوں نے کہا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ نیوکلیئر وار سے کوئی کم پرابلم نہیں ہے یہ جو کلائمیٹ چینج کا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یو لیڈ دیٹ ویری ویل ود ان پاکستان. دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. ذرا آئیے پاکستان یو ایس ریلیشنز پہ. جی تو اس میں ایک تو دیکھیے کیونکہ ہمارا رجحان ہمیشہ جیو پالیٹکس پہ رہا ہے، وہ تو ظاہر رہے گا کیونکہ ہماری جغرافیہ ہی ایسی ہے. اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیررزم کے حوالے سے تھوڑی اور تشویشناک اپنا رویہ رکھ سکتے ہیں یا پاکستان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ افغانستان میں
اب پھر سے کچھ جنگجو نکل رہے ہیں اور ان کو ٹیررزم کا شاید اگر بڑھتا ہوا کرٹیکل میتھ نظر آئے تو وہ غلط بات ہوگی ضرور، مگر پاکستان پر دباؤ اس لیے ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار رہا ہے خطے میں کہ آؤٹ سورس کر دیں گے، پاکستان بارڈر سنبھالے، نہیں بارڈر صرف نہیں، افغانستان میں جو ہو رہا ہے سنبھالے. جو اب دیکھیے ہمارا آپ کے سامنے ساری سچویشن، ہم تو خود اس وقت ہدف بنے ہوئے افغانستان کی دہشت گردی جو کنٹین نہیں ہو پا رہی وہاں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے بہت اہم ایک اور بات ہے کہ جو پاکستان کا تجارتی ہجوم امریکہ سے ہے وہ کافی زیادہ ہے انویسٹمنٹ کے برعکس. انویسٹمنٹ چائنا کرتا ہے اور تجارت ہمارا سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کے $10 میں سے $2 جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں امریکہ ہوتے ہیں. جی اگر انہوں نے ٹیرف لگا دیے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی، وہ شاید چائنا پہ لگانے کا سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں 60% ٹیرف لگاؤں گا. تو اگر وہ اس کا 10% بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں تو آپ کے وہاں جو ٹریڈ ہے، جو ایکسپورٹس ہیں، وہ بالکل بہت مشکل ہو جائیں گے. یہ تو ایک ٹریڈ بیریئر بن جائے گا کیونکہ انہوں نے سارے ساؤتھ امریکن، ان کا ایک کولیشن ہے نیشنز کا جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں، کوالٹی ٹیکسٹائل ویلیو ایڈیشن میں، ان پر انہوں نے نہیں ڈالا ہوا. تو آلریڈی پاکستان از ورکنگ ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. جی تو آپ کا کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج بہت بڑھ جائے گا اور کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے آپ بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ہٹ ہو سکتا ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے ٹریڈ اور اکنامک ریلیشنز پہ کہ وہ نہ خراب ہوں امریکہ کے ساتھ. ٹھیک، تو اس کا مطلب کہ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں کہ آپ لوگ یو آر اے کی ممبر آف دا رولنگ کولیشن. تو وی آر ہوپنگ دین کہ یہ آپ لوگ مل کے کوئی ایسی پرو ایکٹیو کوئی بلو پرنٹ بنائیں گے ٹو انگیج دا نیو گورنمنٹ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت ہے. آپ نے ایک اہم ایشو کی طرف نشاندہی کی ہے اینڈ انشاءاللہ اس پہ آپ سے اور بات کریں گے. اینی کوئک کنکلوڈنگ کامنٹس آن دس؟